بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، درود پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا بہت سے فائدے رکھتا ہے۔ چند فائدے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے، اب 10 مزید فائدے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 21واں فائدہ درود پاک پڑھنے کا یہ ہے، انہا سبب لطیب المجلس وَأَلَّا يَعُودَ حَسْرَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ درود پاک پڑھنا مجلس کے اچھا ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود پڑھنے والوں کے لیے حسرت اور ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ حسرت اور ندامت سے چھٹکارا اگر چاہیے کہ روز قیامت ہمیں نہ ندامت ہو نہ حسرت ہو، تو پھر درود پاک کی کثرت کیجیے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیے۔ 22واں فائدہ، انہا سبب لنفی الفقر، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فقر سے چھٹکارا ملے، ہماری محتاجی دور ہو، تو فرمایا درود پاک یہ بہت ہی اس کے لیے بہترین عمل ہے کہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے والے کو محتاجی اور فقیری سے، فقر سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ محتاجی اور فقر سے چھٹکارے کا ذریعہ کثرت کے ساتھ درود پاک کا پڑھنا ہے۔ 23واں فائدہ، انہا تنفی علی العبد اسم البخل اذا صلی علیہ عند ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا نام آنے پر میرے اوپر درود پاک نہ پڑھے تو وہ آدمی بخیل ہے۔ تو جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر نام نہ لینے والے کو جو بخیل کہا گیا ہے، اس بخیل ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، کہ اسے بخیل نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجے ہیں۔ 24واں فائدہ، نجات من الدعاء علیہ برغم الانف اذا ترکها عند ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک نہ پڑھنے والا، اس پر جو وعیدیں آئی ہیں، یہ پڑھنے والا ان تمام وعیدوں سے نجات پا جاتا ہے، تمام وعیدوں سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے، تمام وعیدوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ 25واں فائدہ، انہا ترمی صاحبہا علی طریق الجنہ وتخطی بتارکہا عن طریقہا، درود پاک پڑھنے والا وہ جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور درود پاک کو چھوڑنے والا وہ جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اگر جنت کا راستہ چاہیے تو جنت کا راستہ درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو درود پاک پڑھتا ہے وہ جنت کا راستہ پا لیتا ہے، جو درود پاک کو چھوڑتا ہے وہ جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ 26واں فائدہ، انہا تنحی من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمد ويثنى عليه فيه ويصلى على رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسی مجلس جس میں اللہ رب العزت کی تعریف نہ ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نہ ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ ہو، ایسی مجلس متعفن ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے گا تو اس تعفن سے مجلس محفوظ ہو جاتی ہے، متعفن ہونے سے اس مجلس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ مجلس کی فضا کو خوشگوار اور معطر بنا دینے والی چیز اللہ رب العزت کی تعریف ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ 27واں فائدہ،
अन्नहा सबबुन लितमामिल कलामिल लज़ी उब्तुदिया बिहम्दिल्लाहि वस्सलाति अला रसूलिही, कि जिस कलाम की इब्तदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ से की जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम से की जाए, वो कलाम पाए तकमील तक पहुँच जाता है, वो कलाम मुकम्मल हो जाता है। वो कलाम कभी जो है वो दरमियान में नहीं रहता, बल्कि वो अपनी तकमील को वो पहुँच जाता है। और ये किसकी बरकत होती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम की वजह से। 28वां फ़ायदा, अन्नहा सबबुन लिवफूर नूरिल अब्दी अला सिरात, पुल सिरात पर बंदा जिस नूर के ज़रिए से गुजरेगा, वो नूर उसके लिए पुल सिरात से आसानी के साथ उसे गुजार देगा। उस नूर के बढ़ने का सबब दरूद पाक की कसरत है कि पुल सिरात पर आसानी के साथ इंसान को गुजार देने वाले नूर की अगर बढ़ोतरी चाहिए, नूर की ज़्यादती चाहिए, तो फिर दरूद व सलाम की कसरत कीजिए। 29वां फ़ायदा, अन्नहा युखरजु बिहल अब्दु अनिल जफ़ा, शकावत कल्बी, दिल की सख्ती, ये अगर इससे महफूज रहना है, इसको दूर करना है, शकावत कल्बी को दूर करना है, दिल की सख्ती को दूर करना है, तो फिर इसके लिए बेहतरीन अमल, बेहतरीन तोहफ़ा दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ना है कि ये बंदे को दिल की सख्ती से निजात देता है, शकावत कल्बी से बंदे को महफूज बना देता है। 30वां फ़ायदा, अन्नहा सबबुन लिइब्क़ाइल्लाहि सुब्हानहु अस्सना अल हसन लिल मुसल्ली अलैहि बैन अहलि समाई वल अर्ज़ि, आसमान और ज़मीन वालों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद पाक पढ़ने वाले पर अपनी रहमत हसना नाजिल फरमाते रहते हैं। रहमत हसना नाजिल फरमाते हैं नहीं, बल्कि अपनी रहमत हसना नाजिल फरमाते रहते हैं। तो ये 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक दरूद पाक के वो फ़ायदे जो अल्लामा मोहम्मद बिन अबी बकर इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िय्या रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे हैं, वो आपकी खिदमत में पेश कर दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको दीन समझने की तौफीक नसीब फरमाए।